نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محترم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ 10ویں سالانہ پیغام سیدنا امام حسین کانفرنس انعقاد پذیر ہے. جماعت علماء اہل سنت حلقہ گڑھی شعبے زیر اہتمام اور مسجد حاضہ کے امام و خطیب جماعت کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان شاہ صاحب اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی میری مراد محترم جناب ضیاء الدین بھائی اور محسن بھائی اور ملک عبدالرؤوف صاحب، میزبانی اور اہل محلہ نمازی حضرات، یہ آج کی کانفرنس کی میزبانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا گو اللہ تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کا سایہ دادے ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. اہل علاقہ خوش بخت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ایک عاجز، ایک سادہ، بڑا ہی دھیما مزاج، بڑا برداشت کا مادہ، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو بڑی تامل سے سن لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں فیض لینے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ دیر گفتگو نہیں رہوں گا. آپ کو پتہ ہے ہمارا پروگرام ہمیشہ کی طرح بر وقت شروع ہوتا ہے اور بر وقت بھی ختم ہوتا ہے. الحمدللہ نماز عشاء مختلف مساجد میں جیسے جیسے ادا ہو رہی ہے، علماء کرام اس کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ، اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ اس پروگرام کی جانب عوام اہل سنت پڑھ رہی ہے. میں پروگرام کا آغاز کرانے سے پہلے جو آج ہمیں اس کانفرنس میں کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حاضہ کے زندگی بھر کے گزار، مسجد حاضہ کے ہر طرح سے معاملات دیکھنے اور مسجد کو چلانے والے، قاری صاحب کے ساتھ عہد وفا نبھانے والے عظیم ہمارے بزرگ اہل محلہ کے ساتھ ہمیشہ محبت اور ہمدردی سے پیش آنے والے میری مراد محترم جناب علی عبدالرزاق صاحب مرحوم مغفور آج ہم میں موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے احسن انداز میں اپنے بیٹے کی تربیت کی اور بیٹے کے ذمے یہ سارا معاملہ لگایا ہے. آج ان کے بیٹے اس مسجد کو بڑے احسن طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں. قاری صاحب کے ساتھ اپنے والد گرامی کی طرح محبت، پیار، عقیدت، الفت کے ساتھ ہمیشہ پیش آتے ہیں. میری مراد محترم جناب ضیاء الدین بھائی ہے. گزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، اسٹیج پر مذاقی آگے تشریف لے آئیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اپنے والد گرامی کے ساتھ، والد گرامی کی تربیت جو انہوں نے کی ہے قاری صاحب کے ساتھ ہمیشہ محبت اور اظہار کے ساتھ مسجد کے معاملات انتہائی خوش اسلوبی سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور انتہائی محترم بزرگ جو اس وقت پہلی ہیں، محترم جناب چودھری حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سامعین محترم، جماعت علماء اہل سنت کی ایک پہچان ہے علاقے میں، ایک اپنا نام ہے. آج سے 10 برس قبل جب ہم نے اس کا پہلا اجلاس بلایا اور سب سے پہلے اس جماعت کی بنیاد رکھنے کے لیے صرف ہم 2 ہی لوگ تھے. مفتی نعیم محمد صابری صاحب میرے ساتھ تھے، ہم قبلہ قاری صاحب کے پاس آئے. قاری صاحب نے ایسا دست شفقت رکھا ہمارے سروں پر، ایسا حوصلہ دیا کہ ہم 3 بندے نکلے تھے، اب 10
10 سالوں میں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ کئی درجن علماء اس جماعت کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ آپ حضرات عوام الناس جس پروگرام میں جس وقت بھی ہم نے آپ کو بلایا ہے، آپ جماعت کی ایک آواز پر، ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی شفقتیں اور آپ کی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا عشاق رسول کا ہمارے ساتھ جو تعاون ہے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم آگے بھی یہی امید رکھیں گے کہ آپ جماعت کے ساتھ اسی طرح محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور مسجد حاضر کو یہ شرف حاصل ہے کہ پہلی پیغام امام حسین کانفرنس بھی یہاں ہوئی تھی، آج الحمدللہ 10ویں کانفرنس بھی اسی مقام پر ہوگی۔ تو یہ سعادت ہے اللہ کے لیے بھی اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے لیے بھی، اور قبلہ قاری محمد رمضان شاہ صاحب کے لیے بھی، اور جماعت ہمیشہ ہر معاملے میں پیش رہتی ہے، اور ہر معاملے میں عوام الناس کا معاملہ ہو، علماء کا ہو، ائمہ کا ہو، مساجد کی انتظامیہ کا ہو، ہمیشہ کی طرح جماعت کو جہاں بھی کوئی بلاتا ہے، جہاں بھی کوئی پکارتا ہے، جہاں بھی کوئی آواز دیتا ہے تو بر وقت وہاں پہنچتے ہیں اور معاملات کو دیکھتے ہیں۔ معاملات جس انداز میں بھی بگڑے ہوئے ہوں اس کو سنبھالنے کی، اسے آگے بڑھانے کی، چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری جماعت کی خوبی ہی یہی ہے کہ ہم سارے خادم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری جماعت کے ان بزرگوں کا سایہ میرے سر پر، ہم سب کے سروں پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف حسین خورشیدی صاحب، مفتی محمد عارف حسین خورشیدی صاحب ماشاءاللہ۔ جیسا کہ میں ابھی دوران گفتگو کہہ ہی رہا تھا کہ انشاءاللہ وقت مقررہ سے آغاز ہو جائے گا، اور میری نظریں ادھر ادھر اس لیے کہ میں مفتی صاحب کی راہیں تک رہا تھا کہ آپ اسٹیج کی زینت بنے تو میں مزید پروگرام کو آگے بڑھاؤں اور آپ کو دعوت خطاب پیش کروں۔ تو الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں، میں صرف 2 منٹ آپ کے اور لے کے مفتی صاحب کو دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں طرف میری جماعت کے بزرگ علماء، میری جماعت کے نوجوان مجاہد تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان شاہ صاحب جماعت علماء اہل سنت کے چیئرمین ہیں، آپ کے ساتھ جماعت علماء اہل سنت کے نائب صدر محترم قاری عبد الرحمن جامی صاحب تشریف فرما ہیں، محترم مولانا غنظفر صاحب تشریف فرما ہیں، جماعت کے شعبہ نشر و اشاعت کے سیکرٹری ہیں۔ ان کے ساتھ جماعت علماء اہل سنت کے سینئر نائب صدر حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز احمد منور صاحب جلوگر ہیں۔ ان کے ساتھ جماعت کے انتہائی اہم رہنما حضرت علامہ مولانا قاری طالب حسین گل صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سعید احمد سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد خالد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، تحریک لبیک کے اس علاقے کے رہنما ہیں اور جماعت علماء اہل سنت کے بھی اہم رہنما ہیں۔ ان کے سامنے ہی ہمارے جماعت کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت حیات اجمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ہی جماعت کے انتہائی اہم رہنما حضرت علامہ مولانا قاری ظہیر احمد چشتی صاحب جلوگر ہیں۔ ان کے ساتھ ہی جماعت علماء اہل سنت کے اہم رہنما اور جامعہ نگیہ کے امام حضرت علامہ مولانا قاری جاوید احمد ہاشمی صاحب، مولانا قاری جاوید احمد ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں جو ابھی تلاوت سے محفل پاک کا آغاز کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا نیاز احمد قادری صاحب جلوگر ہیں خلیفہ خیر الدین مسجد سے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے سامنے ہی طارق روڈ سے آگے گزرے تو مسجد فیروز شریف میں جامع مسجد سید علی گوہر کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف حفیظ قادری صاحب جماعت کے اہم رہنما ہیں، آپ بھی جلوگر ہیں۔ آپ سبھی حضرات کا شکریہ کہ آپ ہر وقت تشریف لائیں۔ میں مزید اس کو تاخیر کی نظر نہیں کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا جو پروگرام تھا اس کے مطابق ہم نے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ جماعت علماء اہل سنت کے انتہائی بےباک اور نڈر لیڈر، جماعت علماء اہل سنت کی جان، جماعت کی پہچان، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء اللہ سالمی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔
تشریف رکھیں. قبلہ حضرت کے ساتھ سنی تحریک شالمار جمعیت کے صدر میرے انتہائی محترم بھائی مہر محمد اکمل صاحب تشریف لائے اور ایک بھرپور قافلے کی صورت میں حضرت کی قیادت میں تمام کارکنان آج کی پیغام حسین کانفرنس میں جل بغیر ہوئے. میں سبھی کے نام تو نہیں لے سکوں گا لیکن سبھی حضرات کو صمیم قلب سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. آئیے بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں. انتہائی عزت و احترام کے لائق انتہائی محبت اور انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جامعہ نعیمیہ کے ہر دل عزیز استاد محترم جامعہ نعیمیہ کے انتہائی علمی شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف حسین خورشیدی صاحب. آپ جامعہ کے دارالفتہ کے مفتی بھی ہیں اور انتہائی بہترین مدرسین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ تشریف لائے. آپ کا جماعت علماء اہل سنت شکریہ ادا کرتی ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ اپنا جو ایک مخصوص آپ کا عنوان ہے صحابہ و اہل بیت کی رشتہ داریاں اور پیغام حسین، اس پر آپ گفتگو فرمائیں گے. بھرپور استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر